بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہیں۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ ہے کہ ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، پس انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہماری یہ بالکل نامعقول بات ہوگی۔ سامعین گرامی، اس واقعے کی متعدد روایات ہیں۔ سب سے قدیم روایت سریانی روایت ہے، جو کہ تقریباً 474 عیسوی میں اس واقعے کے 30-40 سال بعد ایک شامی پادری نے زبانی روایت کی بنیاد پر لکھی۔ بعد کی یونانی لاطینی روایتوں کا بھی ماخذ یہی سریانی روایت رہی ہے، اور اسلامی مورخین کی روایت سریانی روایت سے مختلف نہیں ہے۔ سریانی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ رومی حکمران دقیانوس یا تھیوڈوسس متوفی 251 عیسوی کے دور میں بت پرستی کا مذہب رائج تھا۔ وہ مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں پر سخت ظلم و ستم روا رکھتا تھا۔ 7 جوانوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی، اور راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ ان کی کوشش کے باوجود وہ کتا ان سے الگ نہ ہوا۔ جس شہر سے یہ ہجرت واقع ہوئی وہ اکثر مورخین کے بقول شہر افسوس یا افس یا افس تھا، جو موجودہ ترکی کے شہر ازمیر سے 20 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ یہ شہر ایشیائے کوچک میں بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہ ایک بڑے گہرے غار میں چھپ گئے، اور کتا اس غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ پیدل سفر کی وجہ سے وہ سب تھک گئے تھے، سو فوراً سو گئے۔ یہ واقعہ تقریباً 251 عیسوی کو پیش آیا، اور قیصر تھیوڈوسس کے عہد 443 عیسوی میں وہ سب بیدار ہوئے۔ اس طرح اصحاب کہف کے خواب کی مدت 157 سال بنتی ہے۔ جب وہ قیصر تھیوڈوسس کے عہد میں بیدار ہوئے تو اس وقت رومی سلطنت مسیحیت اختیار کر چکی تھی۔ بیدار ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا دن بھر، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر پہنچا تو حیرت زدہ ہو گیا کہ ہر چیز بدلی ہوئی ہے، سب لوگ مسیحی ہو گئے ہیں، اور بت پرستی کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ اس نے ایک دکاندار سے روٹی خریدی، دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر قیصر تھیوڈوسس کی تصویر تھی، تو وہ اس سے پوچھنے لگے کہ وہ دفینہ کہاں ہے جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو، کیونکہ قیصر تھیوڈوسس کو مرے ہوئے تو مدت گزر چکی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہا، کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگے تھے اور غار میں پناہ لی تھی کہ دقیانوس یعنی تھیوڈوسس کے ظلم سے بچے رہیں۔ اس کی باتیں سن کر لوگ اس غار تک پہنچ گئے، اور خود بادشاہ بھی ان سے ملا۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے دوسری آیات کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔